تذکرہ ایک غازی کا ہے، ایک غضنفر کا ہے، ایک شیر کا ہے، ایک دلیر کا ہے، تو سلوات ضعیف نہ ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر عباس کرو ذکر وفا سے پہلے۔ یہی میرا مصرع جو ہے آج کی اس محفل کا عنوان بیان قرار پائے گا۔ ممبر پہ اس لیے نہیں بیٹھا کہ اطمینان اضطراب میں نہ بدلے کہ کتنی لمبی ہوگی، اس لیے پیشے ممبر کھڑا ہو گیا، اور یوں بھی رسالت نے ممبر سے اتر کر حسین کا استقبال کر کے بتایا، جب شخصیت عظیم ہو تو اتر کے استقبال کیا کرو۔ تو لفظوں پر مشتمل میری تقریر ہوگی، چونکہ صاحبان ادب، ارباب سخن اور علماء کرام اور مغز معاشرہ شخصیات تشریف فرما ہیں، اور انشاءاللہ پھر بدی جملے ہوں گے، کلمات ہوں گے، غازی کی عطا ہوگی۔ ذکر عباس کرو ذکر وفا سے پہلے۔ آج یہاں کا مصرع ہے ترا کے لیے، مصرع ترا آج کا اس محفل کا یہی ہے، ذکر عباس کرو ذکر وفا سے پہلے۔ اور دوسرا مصرع جو ابھی آپ نے جس پر کلام سنا، پرچم عباس کے سائے میں جو انسان ہے۔ اس مصرع پر چونکہ میں جانتا ہوں کہ میرے برادر عزیز محمد عباس حسن عباس جگنو، جو انجمن پرچم عباس کے سیکریٹری بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، لیڈر بھی ہیں، حالانکہ آج کل ایک اصطلاح پوروانچل سے لوڈر کی بھی چلی ہے، یعنی اللہ سے ہمارے یہاں وہ ساری چیزیں ہیں۔ میں اس مصرع پر بھی ایک مصرع ضرور لگاؤں گا، اور جتنے حسن عباس صاحب کے سائے میں رہتے ہیں، وہ پرچم عباس کے سائے میں رہتے ہیں، اور کتنے ان کے سائے میں رہتے ہیں، تو ان کو اور ان کے سایہ داروں کو ایک تضمین میں لگا کے سنا دوں۔ پرچم عباس کے سائے میں جو انسان ہے، اس پر میں نے مصرع لگا دیا۔ ابھی یہی بیٹھے بیٹھے جاوید بھائی نے دیکھا کہ سازشیں اس پر اثر انداز ہو سکتی نہیں۔ اب لے کے چلے گا، سازشیں اس پر اثر انداز ہو سکتی نہیں، پرچم عباس کے سائے میں جو انسان ہے۔ تو کرتے رہو، تقریر میری یہی مکمل ہو گئی تھی۔ آپ دیکھ لیں، سازشیں بہت ہوتی ہیں، اس لیے میں نے یہ، اور میں ساری سازشوں کو سمجھتا ہوں۔ سمجھ کے چپ رہنا ہی تو حیدریت ہے، اسی لیے حیدری ہوں۔ یہ باز نہیں آتے لوگ، اور اللہ مجھے ہمیشہ باز رکھے ایسی چیزوں سے، میری نسلوں میں نہ آئے، خاکسار رہے میری نسل، عزاداروں کی خدمت گار رہے میری نسل، چودھری نہ بنے۔ بہرحال زیادہ وقت لینا مقصود نہیں ہے، یہ میں نے ایک مصرع میں تضمین لگا کے پوری مصرع ترا مکمل کر دی اب تک کی، اور انشاءاللہ یہ آئندہ بھی یاد رہے گی تو ہمیشہ یاد آئے گا کہ سازشیں اس پر اثر انداز ہو سکتی نہیں، پرچم عباس کے سائے میں جو انسان ہے۔ اور خود یہ طے کرے کہ ہم پرچم عباس کے سائے میں ہیں کہ نہیں۔ میں نے پہلا مصرع کیا پڑھا، بس اتنا ہی وقت لوں گا جتنا ایک شاعر لیتا ہے ترنم میں، تحت میں نہیں۔ ترنم میں ایک شاعر جتنا وقت لیتا ہے، کیونکہ افتتاحی تقریر کا مطلب ہے فاتحہ اور یا پھر حدیث کے ساتھ، اس سے زیادہ افتتاحی تقریر نہیں ہوتی۔ اور میں محفلوں کی تقریریں کرتا رہا ہوں بہت پہلے سے، جب 1992، 93، 95، 94 کیسر باغ وغیرہ میں بڑے بڑے جشن ہوتے تھے، عالمگیر خورشید بھائی تشریف فرمائے، وہاں کی خطابت میں ہمیشہ کرتا تھا 10-15-20 منٹ پر مشتمل یہ تقریر ہوتی ہے، جہاں نظم کو نثر سے جو ہے وہ ملانا یا اس کا امتزاج پیدا کرنا نظم و نثر کا، یہ افتتاحی تقریر کا مقصد ہوتا ہے۔ نظم و نثر کا امتزاج، یعنی دونوں کے ملن پر جو نتیجہ نکلے ہے نا، تو نتیجہ انشاءاللہ مدحت نکلے گا۔ نظم و نثر کے امتزاج پر اس محفل
مسرت اور محفل ولادت پر جو نتیجہ نکلے گا وہ مدحت نکلے گا. اسی لیے آج کے دو کنوینر ہیں. میں نے پوچھا 2 کنوینر کیوں؟ تو پوچھا میں نے خود ہی جواب دیا کہ ہمیشہ دریا کے 2 ساحل ہوتے ہیں اور آج غازی کا تذکرہ ہوگا تو دریا بھی ہوگی, دریا بھی ہوگا, نہر بھی ہوگی, سب ہوگا. تو دریا کے 2 ساحل ہوتے ہیں. 2 ساحلوں کے درمیان جو بہے اسے نہر, سمندر, دریا کہتے ہیں. اسی طرح 2 ساحلوں کے بیچ آج جو دریا بہے گا اسے دریائے مدحت کہتے ہیں. بہائیں گے آپ؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں چونکہ بغیر خرچہ کرایہ کے ملی ہے اس لیے داد کم نکلتی ہے. کہیں کہیں میں جب لوگ زیادہ خرچہ کیے رہتے ہیں تو داد بھی دیتے ہیں کہ حق ادا ہو جائے. تو یہ جو ہے یہ ہمیشہ یاد رہے. آپ اگر یہ پیش نظر رکھیں جس دن نا کہ مدحت کا حق ادا ہو جائے اس دن آپ مداح ڈھونڈیں گے, خطیب ڈھونڈیں گے. لیکن جب آپ چاہیں گے کہ میری قد کا حق ادا ہو جائے تو آپ کا ہمارا قد ہی کیا ہے اس قد کے آگے کوئی قد نہیں ہے. بس اتنا کہوں گا کہ ذکر عباس کرو ذکر وفا سے پہلے. یہ مصرع ہے, پہلا مصرع جو لکھا ہوا ہے, ذکر عباس کرو. اور اس سے انشاءاللہ شعراء کرام جو میرے بعد آئیں گے جب وہ کلام پیش کریں گے تو انہیں آسانیاں بھی ہوں گی کیونکہ سامعین کے ذہن میں اس مصرع کا جو باقاعدہ طور پر اس کی تشریح ہوگی وہ باقی رہے گی. ذکر عباس کرو ذکر وفا سے پہلے. کیوں؟ اس لیے کہ وفا کا ترجمہ ملے گا ہی نہیں جب تک متن وفا نہ لاؤ گے. وفا تو ترجمہ ہے اس متن کا, اس اسم مبارک کا جسے عباس کہتے ہیں. باتیں نہیں پہنچی. یہ صرف لفظ وفا ترجمہ ہے, ترجمہ ہے. اور ترجمہ ہمیشہ ہماری جانب سے ہوتا ہے. متن وہاں سے آتا ہے, قرآن وہاں سے آیا, ترجمہ ہم نے اپنی زبانوں سے کیا. تو عباس کو جس نے جس شعبہ حیات سے دیکھا وہاں سے ایک ترجمہ کر دیا. میر نذیر باقری نے میرے عنفوان شباب میں ایک شعر کہا تھا جو اس پورے مصرع کا ترجمہ ہے کہ وفا کا ذکر چھڑا اور کہہ دیا عباس. وفا کا ذکر چھڑا اور کہہ دیا عباس. وفا کا اس سے بڑا اور ترجمہ کیا ہے؟ بولتے رو بھی آئے. میں کہتا ہوں چوراہوں پہ کھڑے ہو کے غیر ضروری غیبتوں میں بولنے سے اچھا مدحتوں میں بولا کرے تو بڑھاپے میں سانس نہیں پھولے گی, ہے نا. ابھی تک ممرہ میں ایکسیلیٹر نہیں بنا ہے اسٹیشن پر, انشاءاللہ ہوگی بہت تیزی سے. تو وفا کا تذکرہ ہے. ذکر عباس کرو ذکر وفا سے پہلے یہ مجھے بتائیں کہ وفا کیا ہے. آج میں بہت سوچ رہا تھا اس پر کہ ہم لوگ بچپن سے وفا وفا بے وفا یہ وفا ساری چیزیں سنتے ہیں. اسی کے گرد سارا انسانی عمل گردش کر رہا ہے. ایک وفا ہے, اس کے گرد سارا انسانی عمل اس طرح سے گردش کر رہا ہے جیسے سورج کے درمیان سارے سیارے گردش کرتے ہیں سورج کے ساتھ. پر یہ جملہ لیتے جائیے گا. وفا ہے کیا؟ یہ وجود میں کیسے آتی ہے؟ وفا آتی کیسے ہے؟ کہاں سے نکلی ہے یہ وفا؟ تو جب میں نے اس پر غور کیا آج تو میں اس نتیجے پر پہنچا زبان و بیان کے ذریعے کہ ایک لفظ ہے اطاعت جو واجب کی ادائیگی کے لیے درکار ہے. جب اطاعت رسول کا حکم آ گیا تو اب سب پر اطاعت واجب ہو گئی جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں. اگر اس نے اطاعت رسول کو اپنے اوپر لازم نہیں کیا تو اس کا کلمہ پڑھنا بیکار ہے, کوئی نتیجہ نہیں دے گا کلمہ. یہی وجہ ہے کہ یہ جتنے فرار ہوئے ہیں رسول کو چھوڑ چھوڑ کے انہوں نے کلمہ تو پڑھا, دامن اطاعت سے وابستہ نہیں ہوئے. اگر دامن اطاعت سے وابستہ ہوتے تو علی بن کر دامن پکڑ کے بیٹھ جاتے. یہی وجہ ہے کہ اطاعت رسول کا سب سے بڑا پیکر اور قد کائنات آدم و عالم میں اور عالمین میں اگر کوئی گزرا ہے تو سوائے علی مرتضیٰ کے اطاعت رسول کا کوئی پیکر, کوئی قد, کوئی کیریکٹر, کوئی کردار وجود میں نہیں آ سکتا, آیا ہی نہیں. جب بھی اطاعت رسول آئے گی علی رکھا جائے گا. تو یہ تو سب کی سمجھ میں آ گیا.
کہ پورے دین پر عمل اطاعت ہے، تو پھر اطاعت کے ساتھ ایک لفظ ہے احسان. احسان، پہلے دونوں لفظ سنیے، احسان اور اطاعت. احسان اور اطاعت. احسان کیا ہے، اطاعت کیا ہے؟ اس کو میرے سننے والے شاید ذہنوں میں رکھے ہو. ناقدین تو رکھتے ہیں، پڑھنے پہ نہیں بولتے، بعد میں کہتے ہیں ہمیشہ وہی پڑھتے ہیں، لیکن سامنے داد نہیں ہوئی. یہ ضرور جملہ کہوں گا میں آپ سے کہ ایک لفظ ہے سلام علیکم، ایک ہے علیکم السلام. جو سلام علیکم ہے یہ واجب نہیں ہے، اور جو علیکم السلام ہے یہ واجب ہے. تو یہ سلام علیکم بھائی کم از کم سلام علیکم کو واجب کر دیتا، علیکم سلام سے نجات دے دیتا. نہ جانے کون کس حالت میں ہو، ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، نہ جانے کون کس حالت میں ہو، عالم جواب میں ہو کہ نہ ہو، حالت جواب میں ہو کہ نہ ہو، تو سلام علیکم واجب کر دیتا. یہ وعلیکم سلام کیوں واجب کیا؟ کہا تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا، پیغمبر کی طرف احسان پہلے بڑھا ہے، اطاعت بعد میں بڑھی ہے. احسان کو ابو طالب کہتے ہیں، اطاعت کو علی کہتے ہیں. جو چاہتے ہیں کہ ان کے یہاں بولا جائے وہ بولے، اور اللہ کرے جو نہ بولے ان کے یہاں کوئی نہ بولے. ہاں میں یہ بولوں گا، بڑی توجہ رہے بھائی، اچھی بات رہے تو بولے، آپ زبردستی شخصیت پرستی میں نہ بولے، کسی کی ہو. تو یہ سلام علیکم احسان بن کے پہلے کیوں چلا؟ کیونکہ احسان بن کے ابو طالب پہلے چلے، احسان بن کے ابو طالب پہلے چلے، لہذا سلام علیکم پہلے رکھا گیا. اطاعت بن کے علی ابو طالب کے بعد آئے، وعلیکم السلام بعد میں رکھا گیا. تب یہ تو احسان کیا، یعنی جو واجب نہ ہو وہ کیا جائے تو احسان ہے. اور اسی لیے احسان کی جزا اطاعت سے 70 گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے. کیا آپ بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ کربلا جا کر غازی کے روزے کی زیارت حج سے 70 گنا زیادہ کیوں ہے؟ یہی سمجھانے کے لیے کہ حج اطاعت ہے، کربلا کی زیارت احسان ہے. میں مختصر سے وقت میں بات نہیں کر سکتا، میں نے کہا تھا نا میں کہ صاحبان فکر کے درمیان گفتگو کر رہا ہوں. تو اب ایک ہے لفظ احسان، ایک ہے لفظ اطاعت. اب دونوں جب ملتے ہیں احسان اور اطاعت، تب اس کے دونوں کے درمیان سے جو چیز وجود میں آتی ہے اس کا نام ہے وفا. میں کیا کہوں، ذکر وفا اگر آج اس سے تک کسی نے کیا ہو تشریح تو مجھے بتاتے چلیں. ہے نا، آپ لوگوں کی نگاہیں کتابوں پہ بھی ہے، مضامین پہ بھی ہے، سرچ پہ بھی ہے، ہر جگہ ہے. مجھے بتا دیں جہاں احسان و اطاعت اپنے کمال کو پہنچ جائے وہاں وفا وجود میں آتی ہے. جہاں احسان یعنی جہاں ابو طالب کا احسان اور علی کی اطاعت کمال کو پہنچ جائے وہاں عباس وجود میں آتے ہیں. یہ ہے منزل. کہاں پر لے جائیے گا، بڑی دور دور تک لوگ سن رہے ہیں. آج سارے چینل ماشاءاللہ سرفراز ہوں گے، انہیں شال پہنائی جائے ماشاءاللہ سے. آپ کی شال تو ساری سماعتوں پہ بھاری ہے اپنے لائیو کے ذریعے. اب جملہ کہنے جا رہا ہوں. دیکھیے، ایک ہے اطاعت، ایک ہے احسان، اور دونوں کے کمال کا نام ہے وفا. وفا کے کمال کا نام ہے عباس. سرکار وفا کے کا اسی لیے کہا ذکر عباس کرو ذکر وفا سے پہلے، کیونکہ وفا احسان و اطاعت کے کمال کا نام ہے اور عباس وفا کی معراج کا نام ہے. جب معراج پاتی ہے وفا تو عباس کہلاتی ہے. اچھا میں نے یہ تو کہہ دیا جملہ کہ احسان و وفا کے امتزاج سے وفا وجود میں آئی، یعنی احسان اور اطاعت کے کمال کا نام وفا ہے. تو وفا کے کمال کا نام کیا ہے؟ عباس. عباس کے کمال کا نام کیا ہے؟ غیرت. میں پڑھ چکا تھا، پھر پڑھ چکا. بے غیرت زمانے میں غیرت کی باتیں کرنا، بے وفا زمانے میں وفا کا ذکر کرنا، یہی تو علی والوں کو سکھایا گیا ہے ماں کی گھٹیوں میں.
ہاں کہ جب بے وفائی کا زمانہ ہو تو وفا کا پرچم اٹھاؤ، جب بے غیرتی کا زمانہ ہو تو اپنی بچیوں کو حجاب پہناؤ۔ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نہیں ابھی بھی نہیں۔ وفا کے کمال کا نام عباس کے نشان کا نام ہے پرچم، اور انجمن ہے پرچم عباس۔ بڑی توجہ رہے، پرچم علامت ہے، نشان ہے۔ آج غازی کا جب پرچم اٹھتا ہے تو کمال وفا کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو اب جملہ مجھے کہہ لینے دیجیے کہ جو پرچم عباس کے سائے میں ہے انہیں صرف وفادار نہیں ہونا ہے، وفادار تو اس لیے ہے کہ سائے تک آئے، پرچم عباس کے سائے میں آئے۔ اگر آئے تو دلیل دی کہ وفادار ہے جبھی تو آئے۔ پرچم کے سائے میں بے وفا آ ہی نہیں سکتا، پرچم کے سائے میں وہی آئے گا جو وفادار ہوگا۔ تو آنے کے لیے اگر وفا شرط ہے تو پرچم کے نیچے رہ کے کیا ملتا ہے؟ کہا جو پرچم کے نیچے رہ کے ملتی ہے اسے غیرت کہتے ہیں۔ اسی لیے حسین عباس کو با وفا کہہ کے بلاتے تھے، زینب غیرت دار کہہ کے بلاتی تھی۔ میں کچھ کہوں؟ میں اور کر دوں کہ 28 رجب کو میں ہوں یہاں۔ کسی نے کہا میں 28 رجب کو گاؤں جا رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ سازشیں اس پر اثر انداز ہو سکتی نہیں، پرچم عباس کے سائے میں جو انسان ہے۔ اب کبھی کبھی مجھے ہی پتہ نہیں ہوتا کہ میں بمبئی میں ہوں، اس کے باوجود لوگ کہہ دیتے نہیں ہیں۔ جانتے ہیں یہ بھی سازش کا ایک حصہ ہے، لیکن سازشیں اس پر اثر انداز ہو سکتی نہیں، پرچم عباس کے سائے میں جو انسان ہے۔ وفا کا ذکر کرو، ذکر وفا سے پہلے میری تقریر تمام ہو گئی، اور وہ تقریر چونکہ ساری میڈیا اس میں بہت سی ایسی ہے کہ جو نیوز کو بھی جو ہے پروڈیوس کر رہی ہے، نیوز بھی اپنے چینل کے ذریعے پہنچا رہی ہے۔ آج میں اس پروگرام سے پوری دنیا کو جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وفاداری حسین کی محافظ ہے، وفاداری حسین کی محافظ ہے، غیرت مندی چادر زینب کی محافظ ہے۔ اب تو آؤ نا، غیرت مندی حیدری، یا اللہ ان آوازوں میں تھوڑی سی طاقت دے دے غازی کے نام پر، جو 3 دن کا بھوکا پیاسا رہ کے تیرے حسین کے لیے غازی بنا رہا، ان غازی کی مدح کرنے والوں کو اتنی طاقت دے دے کہ ایسی بلند ترین صلوات پڑھے کہ گنبد خضرا سے ٹچ ہوتی ہوئی سارے مقامات مقدسات تک پہنچ جائے۔ صلوات مظاہر کی جوانی دے، جب دیکھنے میں بڑھاپا لگے اور سوچنے میں جوانی لگے۔ بڑی توجہ رہے۔ تو بس میں کر چکا تمام بات۔ وفا کیا ہے؟ اطاعت اور احسان کے امتزاج، یہ دونوں احسان و اطاعت جب کمال کو پہنچے تو وفا بنتی ہے۔ یعنی خالی اگر اطاعت کا نام وفا ہوتا تو لفظ وفا کو ابو طالب کے دروازے پہ کاسا پھیلائے ہوئے بھیک نہ مانگنی پڑتی۔ یہ دریوزہ گری جو کر رہی ہے وفا تر ابو طالب پر، یہ سب لفظیں لوگوں کی سمجھ میں گزر جاتی ہیں۔
مگر علامہ اقبال نے کہا ہے کب تلک طور پہ تریوزہ گری مثل کلیم، کب تلک طور پہ تریوزہ گری مثل کلیم، اپنی ہستی سے عیاں شعلہ سینائی کر۔ نہیں بات نہیں سمجھا سکا، یعنی اگر خدا کو کوہ طور کو علامت بنانا ہوتا جذبوں کی بیداری کے لیے، جذبوں کے انقلاب کے لیے، اگر اللہ کو کوہ طور کو علامت بنانا ہوتا تو کربلا بسائی نہ ہوتی۔ کربلا بسا کے بتایا کہ کربلا وہ ہے جہاں کلیم اللہ تریوزہ گری کرتے۔ کب تلک طور پہ تریوزہ گری مثل کلیم، اپنی ہستی سے عیاں شعلہ سینائی کر۔ چلے گئے نا علامہ اقبال، چلے گئے اس شعر میں، کب تلک طور پہ تریوزہ گری مثل کلیم، اپنی ہستی سے عیاں شعلہ سینائی کر۔ یہ سب نہیں معلوم ہے، کپڑا پہن کے مولانا ہیں، بال بڑھا کے شاعر ہیں۔ علم لے کے بنو، علم، جب جب قوموں کا افتخار علم ہوگا، باب علم کاسے میں خود بھیگ ڈالتے رہیں گے۔ جب تم نے کاسہ طلب ہی توڑ دیا تو اب امیر المومنین کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت کیا؟ اب سمجھ میں آیا شورائے کرام کہ یہ محفلیں کیوں ضروری ہیں؟ کیونکہ یہ محفلیں، یہ مجلس ہے آل محمد کے گھرانے کی تہذیب کی آماج گاہ ہے۔ یہاں بیٹھ کر کاسہ اٹھانے کا سلیقہ آ جاتا ہے، یہاں بیٹھ کر طلب کا طریقہ مل جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے تو وفا کا کمال عباس، عباس کا کمال غیرت، اور غیرت وہ کہ جس کے سلسلے سے جناب زینب غازی کو جب بھی بلاتی تھی تو میرے غیرت دار بھائی کہہ کے بلاتی تھی۔ یہ غیرت دار کیوں کہ محافظ چادر زینب ہے نا غازی، اس لیے زینب جب بھی پکارتی تھی تو عباس کی غیرت کے حوالے سے پکارتی تھی، تاکہ دنیا کی سمجھ میں آ جائے کہ زینب کی چادر صرف زینب کی چادر نہیں ہے، یہ عباس کی غیرت ہے۔ یہ جملہ لے جاؤ، یہ عطا ہے، یہ عباس کی غیرت ہے۔ تو ایک پرچم عباس کے سائے میں رہنے والوں، پورے ہندوستان کے غیرت مند جوانوں، اگر بنگلور تک جا نہیں سکتے تو جہاں بیٹھے ہو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر پردے کے لیے لڑنے والی ہماری ملک کی جو بچیاں بنگلور یونیورسٹی کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں، سوشل میڈیا سے غازی کے حوالے سے اتنا بھر دو کہ انہیں یقین ہو جائے کل چادر زینب عباس نے بچایا تھا، آج ہمارا پردہ پرچم عباس کے لوگ بچا رہے ہیں۔ ہو گئی، منافقت کو بھی سلام نہیں کرتا میں، کیونکہ محفل میں یزید بھی رضی اللہ ہو، حسین بھی علیہ السلام ہو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نظریہ ہے۔ تو آج یہ میں پیغام دے رہا ہوں، اور پرچم عباس ممرا، مہاراشٹر اور ممرا کی سرزمین پر اپنی سوشل ایکٹیویٹیز سے پہچانے جانے والی یہ انجمن، جس نے اقوام عالم کے سامنے حسینیت کو فروغ دیا، حالانکہ کچھ لوگوں کو نہیں اچھا لگتا، ان کی اپنی شخصیتیں پامال ہوتی ہے تو نہیں جچتا، لیکن اتنا یاد رکھنا جب خود کو پامال کر کے حسین پیش کرو گے تو کائنات تمہیں احترام سے بلائے گی، ورنہ آج جو ہم ایک دوسرے کے کپڑے اٹھا رہے ہیں نا، ایک دن پوری قوم دوسری قوموں کے آگے ننگی دکھائی دے گی۔ یہ محفلیں ننگا پن دور کرنے کے لیے، یہ مجلسیں ننگا پن دور کرنے کے لیے، چاہے وہ زبان کی ننگئی ہو چاہے جسم کی ننگئی ہو، ننگئی چھوڑ دو اور پوری دنیا کو یہ بتا دو کہ بنگلور کی بچیوں، میری بہنوں، اگر تم اپنے نقاب جیسے حق کو لے کے بیٹھی ہوئی ہو پوری دنیا کے سامنے، تو آج یہ سارے بھائی جنہیں شیعہ کہتے ہیں، جو پرچم عباس اٹھائے ہوئے پوری دنیا میں غیرتوں کے محافظ ہیں، یہ سارے بھائی آج ممرا سے اعلان کرتے ہیں کہ تم اکیلی نہیں ہو، تمہارے پردے کے محافظ بن کر کے پرچم عباس کے سائے میں رہنے والے یہ انسان ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔